ہر چیز کا جوڑا جوڑا، یہ دیکھو بہتے ہوئے چشمے، یہ دیکھو سرسبز اور ایسی سبز کے سیاہی مائل ہو جائے، یہ دیکھو فوارہ مارتے چشمے، یہ دیکھو پھولوں کی بہتات دیکھو، وہ لڑکیاں کیسی خوبصورت لڑکیاں ہیں جو مشق سے بنی ہیں، عنبر سے بنی ہیں، زعفران سے بنی ہیں، کافور سے بنی ہیں، جس کی انگلیوں کا ایک پورا سورج کو دکھائیں تو سورج بے نور ہو جائے، سمندر میں تھوک ڈال دیں تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، مردوں سے بات کریں تو زندہ ہو جائیں اور زندوں سے بات کریں تو کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹے کو ہوا میں لہرائیں تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے، اور جب بھی وہ بات کریں تو پوری جنت میں گھنٹیاں بجنے لگ جائیں، جب وہ چلتی ہیں ایک قدم اٹھاتی ہیں تو اس کے پورے وجود میں 1,00,000 قسم کے ناز و انداز ظاہر ہوتے ہیں، نمایاں ہوتے ہیں، اس کا نخرہ ایسا کہ ایک قدم پر 1,00,000 قسم کے ناز و نخرے دکھاتی ہیں، جب وہ سامنے آتی ہیں تو چہرہ سامنے ہوتا ہے، جب وہ پیٹھ پیچھے پھرتی ہیں تو بھی چہرہ سامنے ہوتا ہے، اس کا چہرہ نظروں سے غائب نہیں ہوتا، چاہے سامنے ہو چاہے پیٹھ پیچھے ہو، وہ 70 جوڑوں میں چمکتا جسم چاندنی کی طرح نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا زنا نہ کرنا، اگر کوئی پابندی لگائی ہے تو پیچھے یہ دینا چاہتا ہے، اب میں تمہاری ان لڑکیوں سے شادی کرواتا ہوں جس کو دیکھنے میں تیرے 40 سال گزر جائیں گے، میرے رب کی قسم میری نظر پڑے گی اور 40 سال دیکھتا رہے گا، اس کی پلک جھک نہیں سکتی، نظر لوٹ نہیں سکتی، دائیں بائیں دیکھ نہیں سکتا، 40 سال دیکھنے میں گم ہو جائے گا، ایسا حسن کے نقشے، ایسے شاہکار یا قوت و مرجان کی طرح، نہ انسان کا چھوا نہ جن کا چھوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر دن میں 5 دفعہ روزانہ اس کی ڈیکوریشن کرتا ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے، اس کو خوشبودار بناتا ہے اور اس سے کہتا ہے اے جنت میرے دوست آ رہے ہیں، خوشبودار ہو جا، مہک جا، بن جا، سج جا، دہج جا۔ اس کے بعد اللہ کہے گا اب اپنے رب کی ملاقات کو آ جاؤ، یہ لطف بھی لے لیا، اب اپنے مولا کا دیدار کر کے دیکھو تو تمہارا رب کیسا جمال و کمال والا ہوگا، کیا اس میں کشش ہے؟ ادھر دربار میں پہنچے، ادھر کھانے سجے، ادھر پانی پلائیں گے، پھل کھلائیں گے، لباس پہنائیں گے، سجایا گیا، پہنایا گیا، کھلایا گیا، مہکایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جنت کی حوروں سے آؤ ذرا، یہ میرے وہ بندے ہیں جو دنیا میں موسیقی نہیں سنتے تھے، ان کو جنت کی موسیقی سناؤ۔ ساری جنت ساز میں بدل جائے گی، جنت کا ساز اور حور کی آواز، وہ آواز میرے بھائیوں سارے انسانوں کے دلوں میں اپنی ذات سے بھی غافل کر دے گی، وہ مل کر گائیں گی۔ یہ گانا اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ہوگا، اس کی تحمید و تحلیل کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بولو کبھی ایسا سنا نہیں سنا؟ کہا دیکھا میں نے یہ دنیا میں رنڈی کا گانا حرام کیا تھا کہ تمہیں یہ سنانا چاہتا تھا، کہے گا اس سے اچھا سناؤ، کہا اس سے اچھا کیا ہے؟ فرمایا اے داؤد آجا ممبر پر بیٹھ، میرے بندوں کو سنا، داؤد کی آواز اور جنت کا ساز کیا کہنے اس منظر کے بولوں، کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے نہیں سنا، اس سے اچھا سناؤ، وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب آجا ممبر پر بیٹھ، محبوب کی آواز ہوگی اور جنت کا ساز ہوگا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کا بول ہوگا، کیا کہنے اس منظر کے، جب جنت میں بھی وجد طاری ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے ایسا سنا؟ کہیں گے نہیں سنا، اس سے بھی اچھا سناؤ، اس سے بھی اچھا یا اللہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہا اس سے اچھا پھر تمہارا رب ہے جب تمہیں خود سنائے گا اور پردے اٹھا دے گا، دروازے کھول دے گا، پردے اٹھ جائیں گے، اللہ سامنے ہوگا، اللہ اپنا قرآن سنائے گا، آنکھیں دیدار سے لذت پا رہی ہوں گی، کان اس کی آواز سے لذت پا رہے ہوں گے، روح اس کے قرب سے شرمشار ہوگی، ایسا مست ہوں گے کہ جنت بھی بھول جائے گی، نعمتیں بھول جائیں گی، پورے بھول جائیں گی، محل بھول جائیں گے، کھانا پینا بھول جائیں گے اور بے خود ہو کر کہیں گے اے مولا تو ایسے جمال والا، ہمیں اجازت دے، ہم تمہیں ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، جو دنیا میں نمازیں پڑھی تھی وہی کافی ہیں، یہاں سجدے معاف ہیں، یہ نماز ایسی نہیں کہ چھوڑ دی جائے، نماز سے اجتماعی کام ہے، اس کے چھوڑنے سے امتیں برباد ہوگی۔ آج نماز کی قدر دیکھو، کیا تم نے جو دنیا میں نمازیں پڑھی تھی اس کے بدلے ہم نے تمہاری نمازیں معاف کر دی، اب تم مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، یہ تو دیدار عام ہے، دیدار خاص کیا ہوگا، وہ چیز کیا ہوگی، وہ کیسی چیز ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک کا نام لے کر کہے گا، اللہ تعالیٰ ایک ایک سے پوچھے گا تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا حال ہے، ٹھیک ہو، خوش ہو، راضی ہو؟ اور بعضوں سے اللہ تعالیٰ مذاق فرمائیں گے اے میرے بندے یاد ہے وہ دن؟ اشارہ کر دے گا، وہ کیا تھا؟ اشارہ کرے گا، یہ نہیں کہ تو نے یہ کیا، خالی وہ دن وہ کیا تھا جس نے کہا تھا اس کو تو سمجھ آ، جس
کو تو سمجھ آ گیا کہ میں نے کیا 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 تھا، باقیوں کو تو کوئی پتہ نہیں، لہذا الٹی سیدھی بھی چل جائے گی۔ تو وہ کہے گا پھر معاف کرتے دوبارہ قصہ کیوں چھیڑتے ہو؟ یا اللہ معاف کر کے پھر فائل کھول دی، جانے دو، یہ دوبارہ فائل کیسے کھول دی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک معاف کیا تو یہاں بیٹھا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اللہ کا شوق کرو کہ ہم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خریدار بن جائیں۔ آپ والے اخلاق ہمارے ہوں، آپ والی عبادات ہمارے اندر ہو۔ اذان کی آواز سنیں، سارے کام بند کر کے اللہ کے آگے جھک جائیں، صرف اللہ کے آگے سجدے میں گر جائیں۔ اللہ تعالیٰ دن میں 5 دفعہ بلاتا ہے، آجا میرے گھر میں آجا، مجھ سے باتیں کر، میں تیرے انتظار میں ہوں، تیرے سجدے دیکھنا چاہتا ہوں، تیری تسبیح سننا چاہتا ہوں اور تیرا قرآن سننا چاہتا ہوں۔ رات کو بھی اٹھا کر تنہائی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو مجھ سے باتیں کر۔ ایک اوس دل میں اٹھتی ہے، ایک درد